کر دوں تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. تو اب جو صفات و کمالات رسول کے ہاں پائے جائیں گے، توجہ شرط ہے، جو کمالات اور صفات رسول کے ہاں پائے جائیں گے وہی صفات و کمالات علی کے ہاں پائے جائیں گے. مثال سادی سی عرض کر دوں، آپ اس دنیا میں ایک سیب لے لیجئے اور اسے چاقو سے دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے، تو آپ دیکھیے دونوں حصوں میں جو ایک حصے میں خاصیت ہوگی وہی دوسرے حصے میں بھی خاصیت ہوگی. اگر ایک حصہ میٹھا ہوگا تو دوسرا بھی میٹھا ہونا چاہیے. توجہ چاہتا ہوں. اگر ایک ٹکڑا کھٹا ہوگا ذات ہے تو معلوم یہ ہوا کہ علی رسول کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتے، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے محراب میں ہو، چاہے غدیر خون کے میدان میں ہو، چاہے عید مباہلہ میں ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ امامت نبوت کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، چاہے وہ عرش کی بلندیوں تک کیوں نہ پہنچ جائے. صلوات بھیجیے انہی منزلتوں کو، انہی صفات کو، انہی کمالات کو نظر میں رکھتے ہوئے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا علی بن ابی طالب کے لیے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، یعنی تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب کے ذکر سے. توجہ چاہتا ہوں، ہم شیعہ نے حیدر کرار کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ ہم اپنی مجلسوں کو زینت دیتے ہیں تو صرف علی کے ذات سے، صرف علی بن ابی طالب کے لیے نہیں تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ آدم کے لیے کہہ دیا ہوتے کہ زینوا مجالسکم بذکر آدم، یعنی تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دو آدم کے ذکر سے. اے یا رسول اللہ، آپ ایوب کے لیے کہہ دیا ہوتے کہ زینوا مجالسکم بذکر ایوب، یعنی تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ایوب کے ذکر سے. موسیٰ کے لیے کہہ دیا ہوتا کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو موسیٰ کے ذکر سے. عیسیٰ کے لیے کہہ دیا ہوتا کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو عیسیٰ کے ذکر سے. یوسف کے لیے کہا ہوتا، مگر کسی نبی کے لیے نہیں کہا، اگر کہا تو صرف ہمارے مولا علی کے ذکر سے. توجہ چاہتا ہوں. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم ہاتھوں کو جوڑ کر رسول اسلام کی خدمت میں یاد کرتے ہیں، اے رسول اسلام، اے اللہ کے حبیب، یہ ہمیں جلدی بتا دے کہ کیوں علی بن ابی طالب کے ذکر سے ہی مجلسوں کو زینت دینے کے لیے کہا ہے. تو رسول اسلام آواز دے، نادان تمہیں معلوم نہیں ہے کہ توجہ چاہتا ہوں جملے پر، نادان تمہیں معلوم نہیں علی کی ذات و تمام صفات و کمالات کا مجموعہ ہے. سمجھنا چاہتا ہوں علی کی ذات تمام صفات و کمالات کا وہ مجموعہ ہے کہ اگر آدم کا علم دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو، اگر موسیٰ کا تقویٰ دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو، اگر عیسیٰ کا ذوق دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو، اگر یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو، اگر ایوب کا صبر دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو، اگر ابراہیم کی خلت دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو، اگر میرا جمال و جلال دیکھنا ہے تو علی کی ذات. رسول اسلام آواز دیتے ہیں کہ کل میں اسے علم دوں گا جو پڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، اور جو غیر فرار ہوگا تو شکر ہے پروردگار ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو غیر فرار ہے، یعنی فراری نہیں ہے. تو رسول اسلام نے یہ آواز دیا کہ کل ہم اس کو علم دیں گے جو غیر فرار ہوگا، حیدر کرار ہوگا. تو سب نے یہ سنا. تو جتنے بھی افراد وہاں تھے، جتنے اصحاب تھے، میں نام نہیں لوں گا، سب کو یہ رسول اسلام کے کہنے پر یہ امید ہو گئی کہ کل ہمیں علم ملے گا. سب کو تمنا تھی علم کی، سب امیدوار ہوئے. روایت کے مطابق تب یہ سب چلے گئے. جانے کے بعد روایت کہتی ہے کہ پوری رات تلواروں کو سیکل کرتے رہے، تلواروں کو تیز کرتے رہے، اور اس امید میں پوری رات گزارتے رہے کہ رسول اسلام نے کہا یہ کل میں علم دوں گا. تو ہر آدمی اپنے کو حقدار سمجھتا تھا. ایک جملہ نکل دوں، جیسے اس زمانے میں جتنے بھی مذہب ہیں سب کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم جنتی ہیں، ہم حق پر ہیں. ہر ایک سنی، وہابی، شیعہ جتنے بھی ہیں، ہر ایک کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں. لیکن یاد رکھیے ایک ہی مذہب حق پر ہے، دو تین تو نہیں ہو سکتے، ایک ہی مذہب. تو ویسے ہی
سب نے یہ امید رکھا تھا کہ رسول اسلام نے کہا کل ہمیں عالم ملے گا، تو رات گزرتی رہی، جب صبح ہوئی تو سب رسول اسلام کے آواز کے مطابق، حکم کے مطابق سب جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد بڑا مجمع تھا، رسول اسلام کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد نظریں اٹھائی، دیکھا علی بن ابی طالب نظر نہیں آتے، توجہ چاہتا ہوں، رسول اسلام کھڑے ہوئے، دیکھا علی بن ابی طالب کی ذات نظر نہیں آتی، اور کیا کہا؟ سب سے پہلے سلمان فارسی چلنے کا انداز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی بن ابی طالب رسول اسلام کا حکم سے کیسے چل رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، مولائی ہے آپ قدر کریں گے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب علی بن ابی طالب تیار ہوئے، چلنے کا انداز کیا ہے عرض کروں، ایک طرف ابو ذر غفاری ہے، دوسری طرف سلمان فارسی ہے، بیچ میں مولائی کائنات ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یا لفظوں کو بدل کر یوں کہوں کہ ایک طرف جوشن صغیر ہے اور ایک طرف جوشن کبیر ہے، بیچ میں مولائی کائنات ہے۔ میں ابھی واضح نہیں ہوا، بلکہ یوں عرض کروں کہ ایک طرف 9ویں درجے کا ایمان ہے، ایک طرف 10ویں درجے کا ایمان ہے، جس سے کل ایمان ہے۔ اسلام سے تو یہ پوچھ لوں کہ رسول اسلام کب تک جنگ کروں گا، کب تک جنگ کروں گا؟ تو چلتے چلتے مولائی کائنات ایک مرتبہ آواز دیتے، یا رسول اللہ یہ تو بتا دیے کب تک جنگ ہوگی؟ تو رسول اسلام آواز دیتے، علی اس وقت تک جنگ کرنا جب تک خیبر فتح نہ ہو جائے، جب تک یہ معرکہ سر نہ ہو جائے تو میں آواز دوں گا، ہاتھوں کو جوڑ کر مولا علی بن ابی طالب یہ بتا دیجیے، جس وقت آپ رسول اسلام سے سوال کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے چہرے کو نہیں موڑا تھا، یعنی آگے علی بن ابی طالب ہے، پیچھے رسول اسلام ہے، لیکن جب آپ سوال کر رہے تھے تو آپ نے مڑ کر سوال نہیں کیا تھا۔ تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں، مولا یہ تو وقتی طور پر رسول اسلام کی شان میں بے ادبی ہے، توجہ چاہتا ہوں، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ تو وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے رسول اسلام کی شان میں بے ادبی ہو رہی ہے، تو ہمارے مولا کائنات آواز دیں گے، دیکھو یہ وقتی طور پر بھی بے ادبی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری ذات وہ ذات ہے کہ اگر میں مڑ کر مولا کائنات اگر مڑ کر رسول اسلام سے گفتگو کر لیتے تو شاید کل کے مسلمان یہ کہتے کہ علی بن ابی طالب میدان سے بھاگے نہیں تھے مگر پشت بہرحال دکھائی دی تھی، یا ہے کہ نہیں ہے؟ تو مولا کائنات نے یہ بھی شبہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد یہودیوں کے درمیان ایک بے مثال اور بے نظیر بہادر کا نام ہے مرحب، بہت بڑا بہادر تھا یہودیوں کے نزدیک، یہاں تک وہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں کو انہی کے بلبوتے پر، یعنی یہودیوں نے مرحب کے ہی بلبوتے پر اسلام کی مخالفت کرنا شروع کر دی تھی، یہ اتنا بڑا بہادر تھا۔ یہ مولا کائنات کے سامنے آیا، آنے کے بعد مقابلہ ہے خیبر میں، مولا کائنات اور مرحب یہ تو سامنا ہوا، سامنا ہونے کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ مرحب کو گھمنڈ تھا، غرور تھا، جیسے ہی مولا کائنات کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد عرب کی تاریخوں کا یہ دستور ہوتا تھا، جب دونوں طرف سے گروہ ایک آمنے سامنے ہوتا تھا تو ایک دوسرا رجت پڑھتا تھا، یعنی اپنا حسب و نسب بیان کرتا تھا۔ جیسے ہی مرحب مولا کائنات کے سامنے آیا، آنے کے بعد کا انلذی سمتنی مرحبا، توجہ چاہتا ہوں، جیسے ہی مرحوم نے کہا انلذی سمتنی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے جس کا نام مرحب رکھا ہے، کہ ایک مرتبہ میرا مولا منبر پر انگڑائی لیتا، خیبر کے میدان میں انگڑائی لیتا ہے، انگڑائی لینے کے بعد کہتا ہے کہ انلذی سمتنی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ یہ کہنے کے بعد مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو مرحب تم میرے مقابلے میں آئے ہو، تو مرحب کہتا ہے علی تم میرے مقابلے میں آئے ہو۔ جیسے ہی کہنا تھا کہ مولا کائنات مسکراتے ہیں، مسکراتے یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ مرحب کو ایک وصیت یاد آ گئی، اس کی ماں نے آخری وقت میں یہ وصیت کیا تھا، کہا دیکھو دنیا کے تم نامور پہلوانوں سے مقابلہ کرنا، مگر کبھی دنیا میں حیدر نام کے پہلوان سے کبھی نہ لڑنا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ بات ہو رہی تھی، آمنا سامنا تھا، اسی حالت میں مرحب کو وصیت یاد آئی، پھر وہ واپس ہو گیا۔ روایت کہتی ہے، کتابیں کہتی ہیں کہ مرحب واپس ہوا، راستے میں شیطان عالم سے ملاقات ہوئی، شیطان
شیطان کا کام ہی ہے بہکانا. شیطان ملا, شیطان نے کہا مراق کیوں جا رہے ہو؟ بڑی مایوسی ہے کیوں واپس جا رہے؟ تو مراق کہتا ہے کیا بتاؤں, میرا ایک شخص سے مقابلہ تھا جس کا نام حیدر ہے. میری ماں نے یہ وصیت کیا تھا کہ دنیا کے بہادر سے لڑنا مگر حیدر نام کے بہادر سے نہ لڑنا. تو میں اپنی ماں کی وصیت کے مطابق واپس جا رہا ہوں. تو شیطان کا حربہ بہکانا ہے. شیطان نے وہی انداز پرانا چلانا چاہا. شیطان نے کہا مراد دیکھو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس حیدر کے بارے میں تمہاری ماں نے وصیت کی وہی حیدر ہو. دنیا میں تو بہت حیدر پائے جاتے ہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی حیدر ہو جس کے بارے میں تمہاری ماں نے وصیت کیا ہے. یہ سننے کے بعد شیطان نے بہکایا. پھر مراد غرور میں آ کر پھر خیبر کے میدان میں آیا. کہا مولا کائنات نے مراد تو گرا گیا. کہا ہاں میں جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں, مقابلے کے لیے آیا ہوں. تو امام نے کہا, مراد نے کہا کہ اے مولا, اے علی پہلے تم مقابلہ کرو. تو مولا کائنات نے کہا نہیں مرحب, تم پہلے مقابلہ کر کے جو تمہاری تمنا ہو اپنی دل کی تمنا کو نکال لو. یہ کہنے کے بعد مرحب نے تلوار کو نکالا, نیام سے نکلنا تھا, ہوا میں لہرایا. لہرانے کے بعد سب سے بڑا وار مولا کائنات کی طرف کرنا چاہا. مولا کائنات نے مرحب کے تمام واروں کو روکا. روکنے کے بعد ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے کہ مرحب اب تم ہوشیار ہو جاؤ. یہ ہوشیار ہونے کے بعد امام نے نیام سے تلوار نکالا. میں آپ کے حوالے جملہ کروں, ارے کون سی تلوار امام نے نکالا؟ ارے جس تلوار پر لافتہ کی مہر لگی ہوئی تھی, جس تلوار پر لافتہ کی مہر کی مرحب تو ٹکڑے ہوئے زمین پر گرا اور یہ تلوار زمین کی طرف گئی. فوراً خدا نے جبریل کو حکم دیا, اے جبریل فوراً زمین پر جاؤ اور علی کے تلوار کے نیچے اپنی پر بچھا دو, ورنہ ابھی زمین بھی دو ٹکڑوں میں بدل جائے گی. اسی منظر کو شاعر نے 4 مصروں میں یوں نظر کیا ہے. شاعر کہتا ہے وہ بچپنا کی کیا ٹکڑوں میں تو نے تقسیم بسیطی کو زحمت تمام ہے. شاید پورے منظر کو 4 مصرے میں عرض کیا ہے. شاعر کہتا ہے وہ بچپنا کی کیا ٹکڑوں میں تو نے تقسیم, پاس جھولے کے جو آتا ہوا اندر پایا, پاس جھولے کے جو آتا ہوا اندر پایا. وہ جوانی تیری انگشت کی ایک حرکت ہے, وہ جوانی تیری انگشت کی ایک حرکت نے مصر گل ہاتھ میں آتا ہوا خیبر پایا. ایک تلوار آتے ہیں. 4 محرم گزر گئی, 5ویں کل آنے والی آج شب لگ گئی. یقیناً میں جملہ یہ کہتا ہوں, ماہ مبارک رمضان یا محرم الحرام, یہ 2 مہینے ایسے ہیں, یہ 2 مہینے ایسے گزر جاتے ہیں کہ انسان احساس نہیں کر پاتا. آپ نے احساس کیا کتنی تیزی سے 4 دن گزر گئے, اسی طریقے سے گزر جائیں گے. بس دعا کرتا ہوں ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگار تجھے واسطہ ہے شہزادی فاطمہ زہرا کا کہ جو اس ایام میں رونے کا حق ہے ہمیں توفیق دے تاکہ ہم رو سکیں اور قیامت میں جب آپ کا سامنا ہو تو ہمیں شرمندگی نہ ہو. شہزادی آج 4 محرم ہے, 4 محرم تمام ہو گئی. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل کر کربلا کی طرف چلنے کے بعد روایت کہتی ہے کہ سب سے پہلے امام حسین کا راستہ روکنے والا حور ہے. حور نے سب سے پہلے مولا کائنات کی امام حسین کی حالت کی ہے اور راستہ روکا ہے. روایت کہتی ہے کہ 1000 لشکر کے ساتھ حور امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے چلا تو تاریخ بتاتی ہے کہ پیچھے سے بغل سے پیچھے سے کوئی آواز دے رہا تھا کہ البشرو یا حر بالجنہ, اے شخص تجھے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. تو ایک مرتبہ حر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا. وہ کہتا ہے کہ میں بہت حیران تھا, میں بہت ہی تعجب میں تھا کہ میں تو فرزند رسول سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور اس کے مقابلے میں مجھے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی نظر نہیں آیا. اس کے بعد امام میرا ارادہ ہے تو عمر سعد کہتا ہے کہ میرا ارادہ وہ ہے کہ جو ہمارے امیر کا ارادہ ہے. تو ایک مرتبہ حر کہتا ہے کیا ہے عمر سعد, کیا رسول اسلام کی باتوں کو تم نے نہیں سنا؟ تم نے رسول اسلام کی ایک باتوں کو بھی قبول نہیں کیا.
ہاں بدارو ایک باتوں کو بھی قبول نہیں کیا تو عمر سعد کہتا ہے بہت ہی سخت لڑائی ہوگی، جا رہے ہو جہنم کی طرف کہاں جا رہے ہو، جنت تمہارے سامنے آ رہی ہے اور تم جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ یہ کہنا تھا کہ حور نے اپنے بیٹے کو قید اور اپنے بھائی مصعب کو لیا اور لینے کے بعد بہت ہی روایت کہتے بہت تیزی سے عمر سعد اور یزیدی لشکر سے دوڑتے ہوئے چلے اور جانے کے بعد امام حسین کے لشکر سے مل جاتے ہیں۔ ملنے کے بعد آواز دیتے ہیں کہ اے مولا سب سے پہلا قصور میرا ہے، یہ جو بچے الاتش کی سزائیں بلند کر رہے ہیں اس کا مقصر میں ہوں، اس کا گناہگار میں ہوں۔ اگر میں نے راستہ نہ روکا ہوتا آج علی اصغر پیاسوں سے نہ دوڑتے، آج میں نے آپ کا راستہ نہ روکا ہوتا تو سکینہ خالی کودے لے کر چچا کے پاس نہ آتی۔ اے مولا یہ میرا قصور ہے، یہ کہنے کے بعد چلا اور ہاتھوں میں رسیاں بھی ہے تو مولا نے جب دیکھا کہا حور یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا تو حور نے کہا کہ مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میری خطا معاف ہو سکتی ہے۔ تو مولا کائنات امام حسین کہتے ہیں اے حور ارے تو بہت بڑا خوش قسمت ہے، تمہاری ماں نے بھی حور رکھا تھا تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ ہاں دادارا نے مظلوم کربلا امام حسین نے حور کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ میں کہوں گا ہمارا مولا کتنا قریب ہے کہ اتنا بڑا گناہ کرنے والے انسان کو بھی بخش ہے۔ ہاں دادارو ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی دعاؤں کی بخشش کر لو، ہمارا مولا بہت ہی کریم و رحیم ہے۔ اتنا بڑا گناہگار ہو اگر اس نے توبہ کیا تو ہمارے امام نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد بیٹا بھی ساتھ میں ہے اور نے کہا مولا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، یہ اس وقت مجھے تسلی ہوگی کہ میری توبہ قبول ہو گئی کہ جب میرے بیٹے کو آپ اجازت دے دیجیے جنگ کے لیے۔ ہاں بازار و روایت کہتی ہے کہ ان کا بیٹا تیار ہوا، تیار ہونے کے بعد آتا ہے امام کی خدمت میں، کہا مولا خدا حافظ۔ اس کے بعد باپ کی خدمت میں صاحب اولاد ہے، ایک جوان بیٹا باپ سے روکتا ہو رہا ہے۔ فطری چیز کر دوں کہ ہم باہر رہتے ہیں لیکن جب باہر جاتے ہمارے والدین کو معلوم ہے کہ 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد میرا بیٹا ضرور آئے گا، مگر پھر بھی باپ کی محبت ہے، جب تک نظر جاتی ہے وہ بیٹے کو دیکھتا رہتا ہے۔ باپ دیکھتا رہتا ہے، ہو کر میدان کربلا کی میں آیا، میدان کربلا میں آنے کے بعد جنگ کرتا رہا، یہاں تک کی روایت کرتی ہے کہ ان کے بیٹے نے 70 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ جب پیاس کا غلبہ ہوا پیاس نے مجبور کیا، فوراً دوڑتا ہوا باپ کے پاس آیا، انہوں نے کہا بابا 1 قطرہ پانی ہو تو پلا دیجیے، 1 قطرہ پانی ہو تو دے دیجیے، حور کا بیٹا ہے، بیٹا باپ سے کر رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر کوئی آپ کا بیٹا پانی مانگے تو کیا آپ پانی نہ دیں گے؟ مگر کتنے مجبور تھے کربلا والے، جوان بیٹا باپ سے 1 قطرہ پانی مانگ رہا ہے مگر باپ مجبور ہے، کیسے دے؟ حور نے کہا اے بیٹا ارے تم پانی مانگ کے کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں؟ ارے دیکھو چھوٹے میرے مولا حسین کے بچے اللہ کی سزائیں بلند کر رہے ہیں، ارے تو پیاسا ہے کون سی بڑی بات ہے؟ آزادارو یہ کہنے کے حور کا بیٹا پھر میدان میں گیا، میدان میں جانے کے بعد جنگ کرتا رہا، جنگ کرتے روایت کرتی ہے کہ جب ایک گھوڑ سر پر لگا گھوڑے پر سبر نہ سکا، گھوڑے سے زمین کی طرف آنا تھا کہ ایک مرتبہ مولا کو آواز دی السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے میرے مولا اے فرزند رسول ہماری مدد کو پہنچے۔ حور کا بیٹا مگر عصر عاشورا آپ کا کریل جوان علی اکبر ہوگا اور ارے اتنا بڑا لاشا وزنی و لاشا کیسے اٹھا سکتے؟ آپ آزارہ نے مطلب کربلا، بس میں جلدی عرض کر رہا۔ اس کے بعد حور نے اجازت مانگی، مولا نے اجازت دی، اجازت ملنے کے بعد میدان کربلا میں آئے، آنے کے بعد جنگ کرتے رہے، جنگ کرتے جب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، آواز دی مولا ہماری مدد کو پہنچیے، مولا ہماری مدد کو پہنچیے۔ فوراً امام حسین دوڑتے ہوئے گئے، حور کے قریب پہنچے۔ روایت کہتی ہے کہ امام نے حور کے سر کو اپنے زانو پر رکھا۔ میں کہوں گا اے حور تم بڑے خوش قسمت
امت ہو، ارے کس کو مولا کی آغوش نصیب ہو۔ امام نے حور کے سر کو اپنے آغوش میں لیا، لینے کے بعد روایت کہتی ہے کہ حور کے چہرے پہ جو گرد و غبار تھی اس کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد کہا، حور کہتا ہے اے میرے مولا کیا میری خطا معاف ہو گئی؟ سمجھو چاہتا ہوں، حور ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے اے میرے مولا کیا میری خطا معاف ہو گئی؟ امام نے کہا ہو، ارے تمہاری خطا معاف ہو گئی، چلو قیامت میں ہماری اماں، ہماری دکھیاری اماں تمہیں جامع ضلع سے سیراب کریں گی۔ ہاں دادارو، یہ میں نے سنا بتایا گیا ہے کہ جو یہ مجلسیں گھروں میں ہوتی ہیں یہ مولا عباس کی نظر ہے، مولا عباس کی منتوں سے یہ مجلسیں برپا کی جاتی ہے۔ بس اگر یہ نہ ہوتا تو میں نے مجلس کو تمام کر دیا تھا، بس چند جملے جناب عباس کے حوالے سے ایک جملہ عرض کر دوں، نہ جانے کیا بات ہے کہ جناب عباس کی ذات ایک ایسی ذات ہے، کربلا کے میدان میں جب بھی کوئی منت مانگتا ہے تو سب سے پہلے عباس کی منت مانگتا ہے۔ عباس کے مولا آقا حسین ابن علی ہے، مگر میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ سب سے پہلے منت حسین کی ماری جا رہی ہے۔ جہاں بھی میں گیا سب سے پہلے انسان عباس کی منت مانگتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، سب سے پہلے عباس کے وفا کا واسطہ دیتا ہے۔ نہ جانے کیا کیفیت ہے، کیوں ہے؟ شاید وجہ یہ ہو کہ مولا عباس نعرے قرآن گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ چھوٹی سی بچی جس کا نام سکینہ تھا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پھیلا دیا تھا، چچا پیاز مارے ڈال رہی ہے، بس میں نے آپ کی دعوت کو تمام کیا، آواز دے رہی چچا ارے پیاز مارے ڈال رہی ہے۔ جناب عباس نے کہا بیٹا ارے وہ خالی کوزہ لے کر آؤ، خالی کوزہ لے کر گئے، انشاءاللہ وقت آئے گا پوری تفصیل بیان کروں گا، بس یہی پر تمام کرتا ہوں۔ جناب عباس دریائے فرات پر گئے، فرات پہ جانے کے بعد جب واپس ہوتے ہیں روایت کہتی ہے کہ جب جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے، جب جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے، ایک شقی ملعون آگے بڑھتا ہے، ایک ایسا گرد لگاتا ہے، عباس کے سر پہ ایک ایسا گرد لگتا ہے، ارے گرد کا لگنا تھا کہ ہمارا مولا گھوڑے پر سبر نہ سکا، گھوڑے سے زمین کی طرف آنے کے بعد اسی کو شہزادی نے کہا ہے، ارے کربلا کے میدان میں جو بھی شہید ہوا سب کے ہاتھ موجود تھے، لیکن میرا بیٹا ارے جب گھوڑے سے زمین کی طرف آیا تو اس کے ہاتھ موجود نہ تھے، اس کا پورا لاشا زمین